اب سب سے اہم بات حاجی صاحب سمجھ لیجئے، 10 تاریخ کو آپ کی رمی ہو گئی، آپ نے قربانی کرا لی، آپ نے حلق کرا کے یا قصر کر کے آپ احرام کی پابندی سے باہر آ گئے۔ اب آپ خوشبو والے صابن سے نہائیں، خوشبو والے جوس پیئیں، خوشبو والے گلوکون ڈی پیئیں، خوشبو والی کچھ بھی چیزیں کھائیں پیئیں، پابندی ختم۔ لیکن ایک چیز دھیان رکھیے گا، بہت سے حاجی صاحب یہ پلان کرتے ہیں کہ چلو عزیزیہ چلتے ہیں، وہاں پر آرام سے نہا دھو لیں گے، نئے کپڑے پہن لیں گے، اور یہ سوچ کر کے وہ عزیزیہ اپنی بلڈنگ آ جاتے ہیں۔ یہاں آنے کے بعد چونکہ وہ ہسبینڈ وائف دونوں لوگ آ گئے اور دونوں احرام کی پابندی سے باہر ہیں، دونوں کو لگتا ہے کہ احرام کی پابندی ختم ہو گئی، اور بلڈنگ میں ہوتا ہے سناٹا، بالکل گھور سناٹا۔ اب وہ آئے، یہاں آنے کے بعد انہوں نے ارادہ کیا چلو غسل کر لیتے ہیں اور نئے کپڑے پہن لیتے ہیں۔ اسی میں چونکہ وہ ہسبینڈ وائف ہیں، ایک دوسرے سے تعلق قائم کر لیتے ہیں۔ اب وہ جو تعلق قائم کر لیں گے وہ غلط ہے۔ حاجی صاحب حج کا احرام حلق کرانے کے بعد سے ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہے، ایک پابندی رہ جاتی ہے، جب تک حج کا آخری فرائض، جب تک حج کا آخری فرض طواف زیارت آپ نہیں کر لیتے ہیں، ساری پابندیاں ختم ہیں۔ لیکن میاں بیوی کے بیچ کا تعلق حلال نہیں ہے، میاں بیوی ایک دوسرے سے تعلق نہیں بنا سکتے، یہ رشتہ حرام ہوگا۔ اگر یہ غلطی کر دی تو بڑا جرمانہ، جس کو کہتے ہیں بڑا دم دینا پڑے گا، جس کو کہتے ہیں بدنا، اس میں آپ کو ایک بڑے جانور کی قربانی حرم کے حدود میں کرانی ہوگی، جس میں آتا ہے آپ کا بھینس کی قربانی، گائے کی قربانی یا اونٹ کی قربانی، یہ آپ کو حرم کے حدود میں کرانی ہوگی، جس کا خرچ 5,000 6,000 7,000 8,000 ریال تک چلا جائے گا۔ تو حاجی صاحب آپ اپنے پہ کنٹرول رکھیے گا، 99% کوشش عزیزیہ آنے کی ہی نہ کریے، اور اگر کسی وجہ سے آ رہے تو یہ دھیان رکھیے کہ احرام کی پابندی سب ختم ہے، لیکن ایک پابندی ہے، ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو غلطی سے بھی ابلیس کے شیطان کے بہکاوے میں آپ آپس میں تعلق نہ قائم کر بیٹھے۔ اب سب سے اہم پوائنٹ بتانے جا رہے ہیں، اور اس اہم پوائنٹ کی وجہ سے ہر سال ہم کو 50 دم کی خبریں آتی ہیں اور 50 دم کرانے پڑتے ہیں۔ اس کو سمجھ لیجئے، حج کے فرض میں تینوں فرائض آپ نے ادا کر دیے ماشاءاللہ۔ حج کے واجبات میں آپ نے مزدلفہ کا بھی واجبات ادا کیا، مزدلفہ میں بھی قیام کیا، آپ نے رمی بھی کری 10 تاریخ کو، آپ نے قربانی بھی کری 10 تاریخ کو، آپ نے حلق بھی کرائی 10 تاریخ کو، اور 11 اور 12 کو بھی آپ نے رمی کر لی، یہ بھی آپ کے واجبات ہیں، اور آپ نے صحیح کر لیا، وہ بھی صفا مروہ کے بھی 7 چکر واجب ہے۔ لیکن ایک واجب آپ کے اوپر آخری رہ گیا، اس کو بولتے ہیں طواف وداع۔ اور طواف وداع میں کیا کرنا ہے؟ آپ کو ایک نفلی طواف کرنا ہے، اور نفلی طواف آپ اپنے سادے لباس میں بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو ایک خوشخبری دے دیں کہ حج کے دنوں میں 10 تاریخ 11 تاریخ 12 تاریخ کو ہی نہیں، 20 تاریخ تک پچھلے سال مطاف میں کرتے پاجامے میں پہن کے جانے کی پرمیشن تھی۔ تو آپ بالکل پریشان نہ ہوئیے کہ طواف وداع کے لیے آپ کو اوپری منزل پہ جانا ہوگا، آپ صبح دوپہر شام رات کبھی بھی جائیں گے، طواف وداع آپ کو مطاف میں جا کر کے کرنے کو مل جائے گا انہی کرتے پاجامے میں۔ اب طواف وداع کا پرپس سمجھ لیجئے، یہ ایک آخری واجب ہے جو حج کے مکمل ہونے پر آخر میں کرنا ہوتا ہے۔ بنا طواف وداع کرے آپ مکے سے باہر نہیں جا سکتے۔ اب ہماری فلائٹ 2 جون کی ہے، بالکل شروع میں ہے، تو ہم طواف وداع 1 کو بھی کر سکتے ہیں، 31 کو بھی کر سکتے ہیں، اور طواف وداع کی نیت سے کر سکتے ہیں۔ اب طواف وداع کی نیت کیا ہوتی ہے یہ سمجھیے۔ طواف وداع کی نیت کوئی الگ سے نیت نہیں ہے، وہی نفلی طواف کی نیت ہے، بس احساس بدل جاتا ہے۔ جب آپ طواف وداع میں احساس کر لیں گے کہ یہ آخری طواف ہے آپ کا، تو ہر ایک چکر آپ کو بہت مہنگا لگے گا، آپ کو لگے گا کہ ختم ہی نہ ہو، اللہ ہم اپنی زندگی صرف آپ کے گھر کے طواف میں گزار دیں۔ اور پہلا چکر، دوسرا چکر، تیسرا چکر کرنے کے بعد جب 7ویں چکر میں آئیں گے اور 6ٹھا چکر پورا ہونے کے بعد دانا گرائیں گے تو ہاتھ آپ کے کپکپائیں گے، ہونٹ آپ کے کپڑائیں گے، آپ رونے بلکھنے لگیں گے کہ اللہ یہ ہمارا آخری چکر ہوگا اس گھر کا، یا اللہ کچھ ایسا کر دیجئے کہ ہم یہیں رک جائیں، لیکن حکومت کی مجبوری ہے، ہمیں جانا پڑ رہا ہے، یا اللہ ہمیں اپنے گھر کی زیارت کا بار بار موقع دے دیجئے گا۔ ایسے روتے بلکتے آپ 7واں چکر کریں گے، بس یہی ہے طواف وداع کی نیت، الگ سے کچھ نہیں ہے۔ تو اگر شروع میں آپ کی فلائٹ ہے تو طواف وداع جلد سے جلد کر لیجئے، اور اگر آپ کی فلائٹ بعد کی ہے، 15 جون کی، 16 جون کی، 10 جون کی، تو آپ ایک کام کریے، سارے ارکان کرنے کے بعد ایک دن جا کے نیچے سے ایک نفلی طواف کر لیجئے۔ کیوں کہہ رہے ہیں نفلی طواف؟ اس کو سمجھیے۔ ہوتا کیا ہے، حاجی صاحب لوگ سوچتے ہیں ہماری فلائٹ 12 جون کی ہے، ہمارے پاس بہت وقت ہے، تو وہ حرم نہ جا کر کے وہ کہتے ہیں چلو طیب چلے چلیں، وہ کہتے ہیں چلو مدینے چلے چلیں، روزے پہ ایک سلام پیش کرائیں۔ حج کے آخری واجب
तवाफ़ विदा की एक शर्त है कि इसको करे बगैर आप मक्का नहीं छोड़ सकते, और मक्का छोड़ने के लिए इंडिया जाना जरूरी नहीं है। मक्का छोड़ने में अगर आप तैफ भी चले गए तो भी आप मीकात से बाहर चले गए, और मदीने चले गए तो भी मीकात से बाहर चले गए। तो जब तैफ जाएंगे तो वहां से आपको फिर हालत एहराम में वापस आना पड़ेगा, और मदीने जाएंगे तो वहां से भी हालत एहराम में आके उम्रा करना पड़ेगा। मेरे दोस्त, आप उम्रा करने आ गए और हज का एक वाजिब तो अभी बचा हुआ है, तो पहले हज मुकम्मल करेंगे कि उम्रा शुरू कर देंगे? आप पॉइंट समझिए। तो मीकात से बाहर आप नहीं जा सकते। हाँ, मस्जिद आयशा से आप उम्रा कर सकते हैं, मस्जिद जुराना से आप उम्रा कर सकते हैं, लेकिन मक्के के बाहर आप जा रहे हैं तो आप एक नफली तवाफ कर लीजिए, उसके बाद कहीं जाइए, और जब आपकी फ्लाइट का टाइम आ जाए तो तवाफ विदा की नियत से एक और तवाफ कराइए। क्योंकि नियत वाली बात हमने आपको अभी बताई कि जब एक नफली तवाफ करेंगे और आपको पता है कि अभी 10 दिन है, तो वो एहसास, वो कैफियत नहीं आएगी रोने बिलखने वाली। लेकिन जब आप नफली तवाफ कर लेंगे तो अगर आप बाई चांस उसके बाद नहीं कर पाए तो वही तवाफ विदा कर लिया जाएगा। अब ये जो अल्फाज बोला जाता है नहीं कर पाए, इसमें तबीयत भी खराब हो सकती है, और अगर बहनों का मामला हो तो हो सकता हो वो हैज की पोजीशन में बाद में आ जाएं, वो जा ही ना पाए हरम, तो एक नफली तवाफ कर लीजिए ताकि वो भी वाजिब अदा हो जाए। और अगर आपको वो नफली तवाफ करने के बाद और उम्रे करने के बाद आखिर में आप मक्का छोड़ने से पहले जाएंगे और तवाफ विदा की नियत से उस एहसास से तवाफ करेंगे तो आप अल्लाह से खूब दुआ मांग लेंगे। और एक बात और आखिरी बता दें जो कि बहुत कन्फ्यूजन करती है, ये खुद भी जानिए और दुनिया को बताइए भी, इल्म को फैलाइए भी। अभी भी इल्म वहीं अटका हुआ है कि 10 तारीख 1 तारीख को हम बाल नाखून काट सकते हैं, बाकी सब भूल जाता है हाजी। तो आप सुनिए, अगर आपने सुबह तवाफ विदा की नियत से खूब रो करके, खूब बिलक करके, खूब रो रो करके तवाफ विदा कर लिया और रोते बिलकते अपनी बिल्डिंग पे आ गए कि अल्लाह अब हम कैसे आएंगे, अब तो जब आप मौका देंगे तब आएंगे, और बैठे हुए, और बैठे बैठे दिल में एहसास आया यार अब जाना ही है, अभी टाइम है, रात तक का हमारे पास 5-6 घंटे, चलो एक उम्रा कर लें। बिल्कुल कर सकते हैं, चले जाइए मस्जिद आयशा। लोग तवाफ विदा का मतलब ये समझते हैं कि हरम जा ही नहीं सकते। अरे भाई क्या हो गया, तवाफ विदा हज का एक वाजिब है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप हरम नहीं जा सकते। आपका दिल कर रहा है कि अब आखिरी नमाज ईशा पढ़ लेते हैं, उसके बाद ऐसा चाय ने कहा रात के 12 बजे बैस आएगी, चलो 8 बजे हरम में नमाज पढ़ाते, बिल्कुल पढ़िए। तवाफ विदा करने के बाद आपका दिल करे तो आप उम्रा भी कर सकते हैं, आपका दिल करे आप तवाफ भी नफली और कर सकते हैं, आपका दिल करे तो वहाँ नमाज भी पढ़ सकते हैं। विदा का मतलब ये नहीं है कि अब आपका हरम जाने से रिश्ता खत्म हो जाएगा, वो आपका आखिरी सांस तक नहीं खत्म होगा इंशाअल्लाह। तो ये इसलिए ये जो बात खराब फैली हुई है कि तवाफ विदा के बाद नहीं जा सकते, ये हटाइए। तवाफ विदा के बाद चाहे जितना उम्रा करना चाहे वो भी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों जितनी बातें आप लोग को बताई समझ में आ गई होगी इंशाअल्लाह।